बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 29 किस्तें सुन चुके हैं और अब 30वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। ट्रेन एक दरिया पर से गुजरी तो लैला मेरी साथ वाली खाली सीट की खिड़की में आकर बाहर दरिया का नज़ारा करने लगी। उसके स्याह बालों की लिट हवा में उड़ रही थी। मेरे जज्बात में हलचल पैदा हुई तो मैंने अपने ख्यालात का रुख बदल दिया, क्योंकि इस किस्म के जज्बात का पैदा होना एक कमांडो के मिशन के मुनाफी होता है। अगरचे ये एक कुदरती बात होती है, मगर कमांडो इस किस्म के जज्बात से हमेशा अपने आप का बचाव करता है। मेरा मुंह भी खिड़की से बाहर था। एक बार हम दोनों की आंखें चार हुई तो लैला मुस्कुराई। मैंने अपना चेहरा अंदर कर लिया और अखबार पढ़ने लगा। हिंदू लाले की बीवी पूरी सीट पर पड़ी खराटे ले रही थी। शाम के साए फैलने लगे थे। हिंदू लाला भी अपने बिस्तर पर नीम दराज था। झांसी पहुंचकर ट्रेन रुकी तो शाम का खाना आ गया। अब हिंदू लाले ने पूछा, बेटा तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैंने कहा, हरनाम सिंह मेरा नाम है महाराज। बड़ा अच्छा नाम है, बस भी सिख तो नहीं हो? मैंने यूं ही कह दिया, जी नहीं, मैं तो अकाली सिख हूँ। लाला हंसकर बोला, मुंबई में मेरे कई अकाली दोस्त हैं, तुम भिंडी बाजार में मेरी दुकान पर आना, तुम्हें मिलवाऊंगा उनसे। भिंडी बाजार में आकर किसी से 100 देशी भिंडार वाले लाला करमचंद का नाम पूछ लेना। मैंने कोई जवाब न दिया। झांसी के बाद लातपुर आया तो रात हो गई। मैं बर्थ पर जाकर लेट गया। ट्रेन पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। कई छोटे छोटे स्टेशन गुजरते चले जा रहे थे। ट्रेन का अगला पड़ाव भोपाल था। भोपाल ट्रेन सुबह के वक्त पहुंचती थी। जब रात काफी गहरी हो गई तो मैं बर्थ से उठकर बाथरूम में गया। बाथरूम से निकला तो देखा हिंदू फैमिली सारी की सारी सो रही थी। डब्बे की बत्ती भी उन्होंने मदम कर रखी थी। लैला अपनी बर्थ पर चादर ओढ़े पड़ी सो रही थी। मैं खामोशी से अपने बर्थ पर चढ़कर लेट गया। कुछ देर बाद मुझे बाथरूम खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर जरा सा सर उठाकर देखा, लैला बाथरूम में दाखिल हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। मैंने आंखें बंद ही रखी। अचानक मुझे अपने बाजू पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। मैंने चूक कर आंखें खोल दी। डिब्बे की धीमी रोशनी में मुझे लैला का पुरस्रार चेहरा मुस्कुराता दिखाई दिया। उसने मेरे करीब से गुजरते हुए मेरे हाथ में एक चिट थमा दी और अपनी सीट पर जाकर लेट गई। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, उसके माता पिता बेखबर सो रहे थे। भारत में बड़ी आजादी है। लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो उससे बेधड़क बात कर लेती है। शायद लैला को मैं पसंद आ गया था और उसने मुझे प्रेम पत्र लिखकर मेरे हाथ में थमा दिया था। मैंने छोटा सा कागज का टुकड़ा अपनी पतलून की जेब में रख लिया और आंखें बंद करके पड़ा रहा। अभी भोपाल नहीं आया था। कुछ देर बाद डिब्बे की शीशों में से दिन की हल्की हल्की रोशनी अंदर आने लगी। फिर भोपाल का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन करीब आ गया। हिंदू फैमिली बारी बारी गुस्ल खाने में गई। सबसे आखिर में मैं गया। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो रही थी। भोपाल करीब था। मैंने कागज का टुकड़ा जेब से निकाल कर देखा। उसने हिंदी में लिखा था, मुझे इस नंबर पर मुंबई पहुंचकर फोन करना। नीचे उसका फोन नंबर लिखा था। मैंने कागज का टुकड़ा पतलून की पिछली जेब में ठूंस लिया। गुस्ल खाने से फारिग होकर बाहर निकला तो ट्रेन भोपाल के आलीशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो चुकी थी। मेरी नजर लैला पर पड़ गई। उसने मुस्कुराकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर उसने मुझे चाय थर्मास में से निकाल कर दी और कहा, आप घर की चाय पिएं। हिंदू लाले की बीवी बोली, ये लैला ने खुद बनाई है बेटा। यूं ही सफर तय होता रहा। सारा दिन ट्रेन मुंबई की तरफ रवां दवा रही। होशिंगाबाद आ गया। फिर अटारसी का स्टेशन आया। खांडवा पहुंचे तो दिन बीत चुका था। रात के पहले पैर ट्रेन बरहानपुर पहुंच गई। फिर रात आ गई। रातों रात भुसावल, जलगांव, 40 गांव और नंदन गांव के शहर भी गुजर गए। आधी रात के बाद जाकर कहीं टास्क रोड का स्टेशन आया और उसके बाद देव लाली, और फिर जब गाड़ी अगतपुर के आगे स्टेशन पर रुकी तो दिन निकल आया था। यहाँ से ट्रेन को बिजली का इंजन लगा दिया गया। अब मुंबई यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर रह गया था। 2 घंटे बाद मुंबई शहर का पहला मुजाफाती रेलवे स्टेशन कल्याण आ गया। कल्याण से मुंबई का बोरी बंदर रेलवे स्टेशन 50 किलोमीटर रह जाता है। इस दौरान में हिंदू फैमिली से मेरी काफी दोस्ती हो गई थी। लैला से बातें भी हुई थी। उसने मुझे अपने मेडिकल कॉलेज और अपनी सहेलियों के नाम भी बता दिए। कल्याण के बाद यूं तो कई लोकल स्टेशन आए, मगर ट्रेन सिर्फ दावर जाकर रुकी। यहाँ से चली तो मुंबई के दूसरे सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पूरी बंदर के कुशादा प्लेटफार्म में दाखिल हो गई। अब मैं हिंदू फैमिली और लैला को भूलकर बड़ी चौकस नजरों से प्लेटफार्म का जायजा ले रहा था। एक हजूम था कि खलके खुदा का दरिया जो बह रहा था। यहाँ कौन किसी को देखता था। मैं भी थैला उठाए भीड़ में गुम हो गया। फर्स्ट क्लास के गेट पर ज्यादा रश नहीं था, लेकिन वहां मिलिट्री पुलिस के 2 नौजवानों को देखकर मैंने 3rd क्लास के गेट की तरफ का रुख किया। यहाँ भीड़ के रेले के साथ मैं भी बाहर निकल गया। सामने सड़क के किनारे टैक्सियां खड़ी थी। मैं एक टैक्सी में जा घुसा और उसे ओपेरा हाउस चलने को कहा। मुंबई शहर मेरे लिए नया नहीं था। मैं भी इस शहर की आवारागर्दी कर चुका था।
वो पैरा हाउस के चौक पर उतरकर मैं पैदल ही चरनी रोड की तरफ चलने लगा। शहर में ट्रैफिक का शोर मचा था, लोगों का हजूम चल फिर रहा था। चरनी रोड में दाखिल होने के बाद मैं मुहतात हो गया। दूर से मैंने अपने जासूस बल्कि मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान शाह के मुतीब को देखा। उसका बोर्ड दुकान के बाहर वैसे ही लगा था और एक एम्बेसिडर गाड़ी बाहर खड़ी थी। शायद हकीम साहब का कोई अमीर मरीज आया हुआ था। मैं एक रेस्तुरान में जाकर बैठ गया, चाय का कप मंगवा कर पीने लगा। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस का एक दुबला पतला सिपाही डंडा लटकाए रेस्तुरान में दाखिल हुआ और काउंटर की ईरानी मालिक की तरफ देखकर बोला, दादा एक गर्मा गर्म चाय का कप तो पिलाओ। साला भाग गया, मगर कहाँ जाएगा। मैं भी उसे पकड़ू ना तो घांसी नाम नहीं मेरा। मैं खामोशी से बैठा रहा। सिपाही मेरे सामने वाले मेज पर बैठ गया। टोपी उतार कर उसने मेज पर रख दी, फिर अचानक उठकर मेरे पास आया। मेरा दिल एक बार तो जोर से धड़क उठा। सिपाही ने बड़े अदब से कहा, सरदार जी ये लोशन की शीशी ले लूं, चाय में नमक मिलाकर पीता हूँ। मेरी जान में जान आई। मैंने कहा ले लो जी। सिपाही ने नमकदानी उठाई और थैंक यू सरदार जी कहकर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मैं उठकर काउंटर पर चाय के पैसे अदा किए और बाएं सड़क पर आकर हकीम साहब की दुकान की तरफ देखा। गाड़ी अभी तक दुकान के बाहर खड़ी थी। अब मैं ज्यादा देर सड़क पर नहीं रुक सकता था। मैंने खुदा का नाम लिया और हकीम सुलेमान शाह के मुतीब की तरफ चलने लगा। मैं उसके मुतीब की ड्यूटी में से गुजरकर बैठक में गया तो देखा कि हमारा मास्टर स्पाई हकीम सुलेमान शाह सफेद बराक लिबास पहने अपनी संदूकची के पीछे गलीचे पर बैठा एक हिंदू औरत से बातें कर रहा था जो उसके पास ही बैठी थी। मैंने हाथ जोड़कर सलाम किया तो हकीम साहब ने नजरें उठाकर मुझे देखा, फिर कहा, बैठो सरदार जी, अभी देखता हूँ। उसके लहजे से मैं अंदाजा ना लगा सका कि हकीम साहब ने मुझे पहचाना है या नहीं, क्योंकि उसका अंदाज बिल्कुल कारोबारी और रोजे मर्रा का था। मैं बैठक में फर्श पर चुपके से बैठ गया। हिंदू औरत को हकीम साहब ने मजून की शीशी और कुछ पुड़ियां देकर कहा, बहन जी दवाई बाकायदगी से खाएं, भगवान अच्छा कर देगा, परसों आकर फिर दिखा दीजिए। हिंदू औरत ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठक से चली गई। उसके जाने के बाद हकीम साहब ने मेरी तरफ देखे बगैर अपने रजिस्टर पर कुछ लिखते हुए आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ तो नहीं? मैं समझ गया कि हकीम साहब ने मुझे एक सिख के रूप में भी पहचान लिया है। आखिर वो मास्टर स्पाई था, तजुर्बाकार जासूस था। मैंने कहा, मेरे पीछे कोई नहीं था। हकीम साहब अपनी जगह से उठकर मुतिब की ड्यूटी में आ गए। सामने ताक में रखे हुए लोटे में से पानी लेकर दो एक बार कुली की और रुमाल से मुंह पूंछते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, सामने वाली कोठरी में चले चलो। मैं जल्दी से उठकर हकीम साहब की कोठरी में घुस गया। थोड़ी देर बाद हकीम साहब भी कोठरी में आ गए। दरवाजा बंद करके बोले, तुमने बहुत देर कर दी। इन लोगों ने डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी नूरीन को किसी ऐसी जगह छुपा दिया है जिसका हम अभी तक सुराग नहीं लगा सके। मैंने हकीम साहब को बताया कि मेरे साथ क्या गुजरी, कैसे जम्मू में मेरा साथी शहीद हो गया, लेकिन हमने टारगेट उड़ा दिया। हकीम साहब ने कहा, इसका मुझे पता चल गया था, लेकिन तुमने यहाँ आते आते बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, उन लोगों ने हमारे साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को अगवा करके बड़ौदा अहमदाबाद के दरमियान जंगल के पुराने खंडर में जेर जमीन लेबॉर्टरी में रखा हुआ था। अब वहां से उसे किसी दूसरी जगह क्यों ले गए हैं? हकीम सुलेमान शाह ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, फिर दरवाजा बंद करके बोला, भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस को मुखबिरी हुई थी कि पाकिस्तानी कमांडो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को वापस निकालने भारत की सरहद में दाखिल हो चुके हैं। ये मुझे मेरे एक खास आदमी ने इतला दी थी। मैंने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा असली मिशन तो डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम साहब बोले, मैं जानता हूँ। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगे, मैंने अपने एक खास एजेंट को डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी का सुराग लगाने भेजा हुआ है। शायद वो कल शाम तक वापस आकर मुझे कोई इतला दे। ये अच्छा है कि तुम एक सिख के बेस में हो। तुम आज की रात किसी गुरुद्वारे में गुजारना, खबरदार किसी होटल में न ठहरना। कल शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब तुम जाओ। ये कहकर हकीम साहब कोठरी से निकलकर अपनी बैठक में चले गए। उनके जाते ही मैं भी कोठरी से निकल आया। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ड्यूटी से होता हुआ बाजार में आ गया। मुंबई शहर में सिखों के कई गुरुद्वारे हैं। एक बड़ा गुरुद्वारा पीला हाउस के पास भी है, जिसके साथ एक सराय भी है। मैं ट्राम में बैठकर पीला हाउस वाले गुरुद्वारे में आ गया। यहाँ ग्रंथ पाठ हो रहा था। सिख माथा टेके चले आ रहे थे। मैंने भी अंदर जाकर माथा टेका, प्रसाद लिया और सराय में आकर एक अकाली सिख को देखा कि नीली पगड़ी पहने सब्ज कुर्सी लगाए रजिस्टर्ड सामने रखे बैठा था। मैंने जाकर सत सरी अकाल किया और बताया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, इतने पैसे नहीं है कि किसी होटल में ठहरूं। अकाली सिख ने बेनियाजी से कहा, 50 रुपए लगेंगे सरदार जी, 2 रातें रह सकोगे। धर्मशाला में जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त जेब से 50 रुपए निकाल कर अकाली सिख सेवादार के हवाले कर दिए। उसने मुझे एक दूसरे बूढ़े सेवादार के हवाले कर दिया, जो मुझे सराय की एक टूटी फूटी शिकिस्ता कोठरी में ले आया। तुम्हारे पास बिस्तरा नहीं है संगतू? मैंने कहा, नहीं महाराज। सेवादार बोला, वह गुरु की कृपा हो तुम पर, घर से भाग कर आए हो यहाँ।
میں نے کہا نہیں سردار جی، اپنے بھائی کو تلاش کرنے آیا تھا، وہ نہیں ملا، 2 روز اور اسے دیکھوں گا، نہ ملا تو چلا جاؤں گا۔ سیوادار کہنے لگا 10 روپے مجھے دو گے تو بستر لا دوں گا۔ میں نے اسے بھی 10 روپے دے دیے۔ وہ میرے لیے ایک دری، سرہانہ اور چادر لے آیا۔ اسے فرش پر بچھا کر سو جانا، سنڈاس اس کے ساتھ ہی ہے۔ ممبئی میں باتھ روم کو لوگ سنڈاس کہتے ہیں۔ میں نے وہیں لنگر میں کھانا کھایا۔ لنگر کے کھانے کے انہوں نے مجھ سے 2 روپے وصول کیے۔ دوپہر کو کوٹری میں پڑھ کر سو رہا۔ شام کو منہ ہاتھ دھو کر دھرمشالہ سے باہر نکل کر ٹہلتا پارسی کے بت کے علاقے کی طرف آ گیا۔ یہاں مجھے ایک جگہ فٹ پاتھ پر پبلک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ لیلا کو فون کیا جائے۔ یہ ایک جذباتی سی خواہش تھی۔ میں نے سکہ ڈال کر نمبر گھمایا تو دوسری طرف سے کسی مرد کی آواز آئی، ہیلو۔ میں نے آگے سے کوئی بات نہ کی اور فوراً ریسیور رکھ کر فون بند کر دیا۔ ایک دم سے خیال آیا کہ میں یہاں رومان لڑانے نہیں آیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جذباتی خواہشات پر قابو پانا بھی کمانڈو کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ میں ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر سامنے میٹرو سینما والے فٹ پاتھ پر آ گیا۔ یہاں بڑی فیشنیبل دکانیں تھیں۔ 2 ایک اسنیک بار بھی تھے۔ ایک اسنیک بار کے قریب سے گزرا تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، ہائے ارنام۔ میرے قدم اپنے آپ رک گئے۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے دیکھا کہ میری ٹرین والی ساتھی لیلا اسنیک بار سے نکل کر میری طرف مسکراتی ہوئی بڑھ رہی تھی۔ اس نے تنگ جین اور بغیر آستینوں کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ ارنام کتنا اچھا ہوا تم مل گئے، آؤ میں تمہیں اپنی سہیلیوں سے ملواؤں۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتا وہ بڑی بے تکلفی سے میرے بازو کو پکڑ کر اسنیک بار میں لے گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا اور چمکیلے فرنیچر والا اسنیک بار تھا۔ لیلا کی سہیلیاں بھی ماڈرن لباس میں تھیں اور کوئی مشروب پی رہی تھی۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، مائی فرینڈز، یہ میرے دوست ارنام سنگھ ہیں، پنجاب سے آئے ہیں بمبئی، بڑے اسمارٹ ہیں۔ لڑکیوں نے ہیلو ہیلو کر کے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا۔ گولیوں سے بھرا ہوا ریوالور اس وقت بھی میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں تھا۔ میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا لیکن لیلا نے میرے لیے آئس کریم منگوا لی۔ پھر ایک ایک کر کے ہیلو ہیلو کرتی ساری لڑکیاں چلی گئیں۔ خدا جانے شاید وہ لیلا کو اپنے برائے فرینڈ کے ساتھ گپ شپ کا موقع دینا چاہتی تھی۔ لیلا اس ماڈرن لباس میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بازو سے بازو ملا کر بیٹھ گئی اور بولی، کیا تم مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے ہو ارنام؟ میں نے ذرا پیچھے کھسکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ پھر تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں نے کہا آج ہی تو میں آیا ہوں، بس گراج میں بھائی صاحب کے پاس گیا، کھانا کھایا اور ذرا سیر کو نکلا تھا کہ تم سے ملاقات ہوگی۔ سوچا تھا شام کو تمہیں فون کروں گا۔ لیلا نے بل منگوایا اور پرس کھول کر نوٹ نکالتے ہوئے بولی، اچھا ہوا تم مل گئے، میٹرو میں بڑی اچھی میوزیکل فلم لگی ہے، چلو اس کا پریمیئر شو دیکھتے ہیں۔ نہیں لیلا، مجھے ایک ضروری کام ہے۔ لیلا کی بے تکلفی سے مجھے خوف آنے لگا تھا، خواہ مخواہ کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں، لیکن وہ میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا بس وہ میرے ساتھ تھوڑا اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے بھی سوچا کہ چلو اس طرح سینما ہال میں کم از کم 3 گھنٹے تو گزر جائیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ لیلا نے باکس کے 2 ٹکٹ لیے اور ہم 2 سیٹر باکس میں آ کر بیٹھ گئے۔ فلم شروع ہوئی تو لیلا نے پیار محبت کی باتیں شروع کر دی۔ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں جو ریوالور تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ لیلا کا ہاتھ اس تک پہنچے، مگر بمبئی شہر کے سینماؤں کے باکس اس معاملے میں کافی بے باک ثابت ہو رہے تھے۔ پھر بھی میں نے اپنے ریوالور کے راز کو منکشف ہونے سے بچا لیا۔ فلم ختم ہوئی تو ہم باہر نکلے تو شام ہو رہی تھی۔ سینما کی بلڈنگ اور فٹ پاتھ پر نیو زون سائنس کی روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ لیلا میرے بالکل ساتھ لگ کر چل رہی تھی۔ ہم کسی خالی ٹیکسی کے انتظار میں فٹ پاتھ کے کنارے کھڑے تھے کہ 2 آدمی جو شکل و صورت سے بدماش لگتے تھے قریب آ کر لیلا کو ہوس آلود نظروں سے تکنے لگے۔ میں خاموش رہا۔ اتنے میں ایک گنڈے نے آواز کسی۔ لیلا نے اسے جھاڑ پلائی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فحش گالی دی۔ میں نے لپک کر گنڈے کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ گر پڑا، لیکن اس کے ساتھی نے چاقو نکال لیا اور وہ مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اب میں ریوالور نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے جیکٹ میں سے ریوالور نکالا ہی تھا کہ فرش پر گرا ہوا گنڈا بھی چاقو نکال کر میری طرف لپکا۔ میں نے فائر کر دیا۔ گولی دوسرے گنڈے کی چھاتی میں جا کر لگی۔ خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ گرا اور دوسرا گنڈا بھاگ گیا۔ لیلا چیخ مار کر سینما ہال کی طرف دوڑی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے دوڑے تو میں نے ہوا میں 2 فائر کیے۔ لوگ پیچھے کو گرے۔ میں ایک طرف اٹھ کر دوڑا۔ لوگ میرے پیچھے شور مچاتے بھاگے آ رہے تھے۔ میں سڑک پار کر کے دوسری طرف آیا تو یہاں بھی لوگ مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف لپکے۔ میں نے یہاں سے ایک اور فائر کر دیا۔ وہاں ایک افراتفری مچ گئی۔ ٹریفک رک گئی۔ سپاہی سیٹیاں بجانے لگے۔ میں نے ایک ٹیکسی کھڑی دیکھی، پستول دکھا کر ڈرائیور کو باہر نکالا اور خود سٹارٹ کر کے ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا گیٹ وے آف انڈیا کی طرف نکل گیا۔ وہاں سے لیمنگٹن روڈ پر آ گیا۔
یہاں ایک جگہ گاڑی کھڑی کر دی اور چپکے سے نکل کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ 2-3 بار گھوم کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے پیلا ہاؤس کی طرف چلنے کو کہا۔ پیلا ہاؤس سے ایک چوک پیچھے ہی میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور یہاں سے 2-3 گنجان بازاروں میں سے گزرتا ہوا چرنی روڈ پر نکل آیا۔ شروع رات کی ہلکی روشنیوں اور اندھیروں میں چلتا ہوا میں حکیم صاحب کے مطب میں آیا تو دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ میرے چہرے ہی سے انہوں نے میرے اندر کی گھبراہٹ کو بھانپ لیا، مجھے کوٹری میں جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئے۔ تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے، تمہیں کل شام آنے کو کہا تھا، انہوں نے مجھے کسی قدر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں اپنی صورتحال بتائی تو اپنی غصیلی آواز کو دباتے ہوئے بولے، تم آوارہ لڑکیوں کے پیچھے ہمارے مشن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو، مجھے ہیڈ کوارٹر تمہاری شکایت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، مجھ سے بڑی بھیانک غلطی ہو گئی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک اتفاق سے ہوا ہے۔ حکیم صاحب بولے، مجھے افسوس ہے، یہ بات تمہارے ریکارڈ میں آ جائے گی، بہرحال تمہیں کینچی اور سیفٹی ریزر لائے دیتا ہوں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنا سکھوں والا حلیہ بدل ڈالو۔ وہ دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے مجھے کینچی اور شیو کا سامان لا کر دیا۔ میں غسل خانے میں جا کر گھس گیا، جلدی جلدی پگڑی اتار کر سر کے بال کاٹے، داڑھی مونڈی اور پھر سے کلین شیو نوجوان بن گیا۔ حکیم صاحب نے میرے کپڑے خود کینچی سے ریزہ ریزہ کر دیے، مجھے پہننے کو نئی پتلون اور پرانی جیکٹ دی اور کہا، اب تمہیں کل تک اسی کوٹری میں بند رہنا ہوگا۔ کل شام کو میرا ایجنٹ آ کر جو اطلاع دے گا اس کے مطابق اگلا پروگرام تیار ہوگا کہ تمہیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ ساری رات اور کل کا سارا دن میں کوٹری میں بند رہا۔ دوسرے دن کے اخباروں میں میٹرو سینما کے باہر شہر کے ایک گنڈے کے قتل کی خبر چوکھٹے میں چھپی تھی۔ خبر میں یہ بھی لکھا تھا کہ فائرنگ کے بعد قاتل اور اس کی ساتھی عورت دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیلا کے فرار کا پڑھ کر مجھے خوشی ہوئی، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، اگر پکڑ لی جاتی تو ان کے خاندان پر ایک نئی مصیبت ٹوٹ پڑتی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ شام کو حکیم صاحب کا خاص ایجنٹ اطلاع لے کر آ گیا۔ رات کو مطب بند کرنے کے بعد حکیم صاحب میرے پاس کوٹری میں آ گئے، وہ میرے لیے کھانا بھی لائے تھے۔ میں کھانا کھانے لگا۔ انہوں نے کہا کہ پوری طرح سے ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی نورین کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ اپنا ایجنٹ صرف اتنی خبر لایا ہے کہ بھارتی ملٹری انٹیلیجنس نے ان دونوں کو احمد آباد سے 80 میل دور ایک قصبے رکھیل پور سے 1.5 کوس دور ایک پرانے قلعے ہی میں رکھا ہوا ہے، جہاں پونا ریجمنٹ کی ایک کمپنی پہرا دے رہی ہے۔ منہ اندھیرے ہمارا ایجنٹ پولیس انسپیکٹر کی وردی میں جیپ لے کر آئے گا۔ تمہیں اس کے ساتھ سورت شہر تک جانا ہوگا، جو یہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سورت میں وہ تمہیں ہمارے ایک اور آدمی کے حوالے کر دے گا، وہ تمہیں اپنی نگرانی میں احمد آباد اور پھر وہاں سے قصبہ رکھیل پور تک پہنچائے گا۔ رکھیل پور تمہیں کیا کرنا ہوگا یہ وہ آدمی تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارا مشن ایک اہم ترین قومی مشن ہے۔ اگر اب تم نے کوئی ایسی غلطی کی تو زندہ بچ کر واپس پاکستان نہیں جا سکو گے۔ اپنا ریوالور مجھے دے دو اور اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کے بعد جا کر کہیں آنکھ لگی، منہ اندھیرے مجھے حکیم صاحب نے جگا دیا۔ انہوں نے مجھے 1000 روپے دیتے ہوئے کہا، انہیں اپنے پاس رکھنا، اب تمہارا نام احمد بھائی ہے، تم بہڑائچ کے رہنے والے ہو اور بچپن ہی میں تمہارے ماں باپ مر گئے تھے، تمہارا کوئی بہن بھائی نہیں، تم رکھیل پور میں نوکری کی تلاش میں آئے ہو۔ یہ منصوبہ تمہارے لیے اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم گجراتی زبان روانی سے بول لیتے ہو۔ رکھیل پور میں رہ کر تمہیں جو کچھ کرنا ہوگا وہ ہمارا سورت شہر والا ایجنٹ تمہیں سمجھائے گا۔ اب تیار ہو جاؤ، جیپ آ گئی ہے۔ حکیم صاحب مجھے ڈیوٹی میں لے آئے۔ یہاں پولیس انسپیکٹر کی وردی میں دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا۔ حکیم صاحب نے مجھے اس سے ملایا اور کہا، انسپیکٹر صاحب آپ کا شکریہ، بس اس یتیم بچے کو سورت پہنچا دے، وہاں کوئی کام دام کرے گا، یہاں تو بیکار پھرتا ہے۔ انسپیکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ فکر نہ کریں حکیم صاحب، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ انسپیکٹر نے مجھے جیپ میں بیٹھنے کو کہا اور جیپ روانہ ہو گئی۔ جیپ ساری رات سڑک پر چلتی رہی۔ راستے میں صرف ایک جگہ رک کر ہم نے ایک چائے خانے میں چائے کا ایک کپ پیا۔ ایک جگہ پولیس نے چیکنگ کے لیے روکا تو پولیس انسپیکٹر کو دیکھ کر سپاہی سلیوٹ مار کر الگ ہٹ گئے۔ صبح جیپ ایک چھوٹے سے شہر میں پہنچی جس کا اب نام مجھے یاد نہیں رہا۔ ہم نے ناشتہ کیا۔ پولیس انسپیکٹر کی ہر جگہ آؤ بھگت ہوتی رہی، کسی کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ شخص ہمارا خفیہ ایجنٹ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے راستے میں بھی مجھ سے مشن کے بارے میں ایک بات تک نہ کی، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ دوپہر سے کچھ پہلے ہم سوراشٹر کے دوسرے بڑے شہر سورت پہنچ گئے، جو کہ ایک پرانی بندرگاہ بھی تھی، بہت بڑا اور بارونق شہر تھا۔ پولیس انسپیکٹر مجھے شہر سے باہر مضافات میں بنے ہوئے ایک کوارٹر میں لے گیا۔ یہاں 2-3 پرانی کھٹارا کاریں باہر کھڑی تھی۔
کوارٹر کے صحن میں ایک مضبوط جسم کا آدمی قمیض اور میلی سی پتلون پہن ایک انجن کی مرمت کر رہا تھا۔ پولیس انسپیکٹر کو دیکھ کر اس نے سلام کیا اور اپنے شاگرد سے کہا کہ جا کر بازار سے کھانے کو مچھلی وغیرہ لے آئے۔ جب لڑکا چلا گیا تو پولیس انسپیکٹر نے اسے کہا دادا حکیم صاحب نے اسے بھیجا ہے، باقی تم کو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ وہ آدمی جس کا نام دادا تھا یا اس کا لقب تھا بولا کوئی بات نہیں، اس کا نام احمد بھائی ہے نا؟ ہاں، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ ہم چارپائیوں پر بیٹھ گئے، شاگرد مچھلی اور روٹیاں لے کر آ گیا، ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد پولیس انسپیکٹر جیپ میں بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ دادا بولا احمد بھائی رات کی گاڑی سے احمد آباد چلیں گے، تم بے شک اندر جا کر آرام کرو۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کس کو کیا کرنا ہے۔ میں شام تک سوتا رہا۔ رات کا کھانا میں نے دادا کے ساتھ مل کر کھایا، پھر اس نے چائے بنا کر مجھے دی اور خود بھی ایک پیالی لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہاں سوائے ہم دونوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ دادا کہنے لگا میں تمہیں رکھیل پور لے جا کر فیروز بھائی سے ملواؤں گا، وہ میرا چچا ہے اور رکھیل پور میں اس کی اپنی چھوٹی سی ذمہ داری ہے۔ وہ میرے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں اور سورت شہر میں موٹر مکینک ہوں اور اکیلا رہتا ہوں، اور تم بھی اس بات کا خیال کرنا کہ اس سے ہرگز اپنے مشن کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ میں نے کہا مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ دادا بولا ویسے اب بتانے لگا ہوں، میرا چچا فیروز بھائی تمہیں رکھیل پور قصبے کے پوسٹ آفس میں کسی قسم کی چھوٹی موٹی نوکری دلوا دے گا۔ تمہیں وہاں رہنے کو ایک کوٹری بھی میرے چچا کی حویلی میں مل جائے گی۔ قصبے کا وہی ایک ڈاک خانہ ہے، وہاں سے ہفتے میں 2 بار اسی پرانے قلعے کو ڈاک جاتی ہے، جہاں ہماری اطلاع کے مطابق پونا ریجیمنٹ کی کمپنی مقیم ہے اور جس نے ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی کو وہاں چھپا رکھا ہے۔ کوشش کی جائے کہ اس کے ہر کارے کی نوکری ہی تمہیں ملے، اس سے آگے تمہیں خود سراغ رسانی کر کے ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی کا پتہ چلانا اور پھر انہیں وہاں سے نکال کر میرے کوارٹر میں لے آنا ہے۔ یہ کام اب تمہاری مہارت، وطن دوستی، بہادری اور دانش مندی پر مشتمل ہے۔ وہاں جا کر کیا صورتحال ہو مجھے اس کا علم نہیں، بہرحال تمہیں ہر صورتحال میں انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا، اور چاہے تمہیں وہاں درجن بھر خون بھی کرنے پڑیں، تمہیں ڈاکٹر فریدی اور اس کی بیٹی کو وہاں سے نکال لانا ہے۔ وہ پاکستان کا ورثہ اور سرمایہ ہے۔ ہم رات کو گاڑی سے احمد آباد روانہ ہو گئے۔ سورت سے احمد آباد کا فاصلہ 200-300 کلومیٹر ہے۔ ٹرین بھی ایکسپریس تھی، اس نے ہمیں دوسرے دن کوئی 9 بجے صبح احمد آباد پہنچا دیا۔ ہم نے اسٹیشن کے سامنے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ہم وہاں گجراتی زبان ہی بول رہے تھے۔ یہاں سے ہم ایک کھٹارا بس میں سوار ہو کر قصبہ رکھیل پور کی طرف چل پڑے۔ 80 میل کا یہ فاصلہ بس نے راستے میں کئی جگہ آرام کرنے کے بعد 4 گھنٹوں میں طے کیا۔ رکھیل پور ہری بھری بستیوں، اونچی نیچی سرسبز پہاڑیوں اور گھاس کے میدانوں اور گھنے درختوں میں گھرا ہوا ایک قصبہ تھا۔ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ یہاں گنا اور کپاس کی فصل بہت ہوتی تھی۔ میں اپنے رہنما کے ساتھ اس کے ادھیڑ عمر چچا فیروز بھائی کی حویلی میں داخل ہوا تو ہماری بہت آؤ بھگت ہوئی۔ فوراً مرغیاں ذبح کر دی گئی اور گھر میں پراٹھے پکنے لگے۔ بڑے مزے سے کھانا کھایا۔ دادا نے اپنے چچا فیروز بھائی کو میرے بارے میں وہی کچھ بتایا جو کہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ فیروز بھائی اپنی خشخشی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا ارے اس لونڈے کو صورت میں کوئی کام نہیں ملا؟ دادا بولا چچا یہ گاؤں میں کام کرنا چاہتا ہے، لڑکا بڑا شریف اور محنتی ہے، 10 جماعت پڑھا بھی ہوا ہے، ڈاک خانے میں لگا دو، اس کو پہلے اس کام کا تجربہ بھی ہے اور بہڑائچ میں یہ ڈاک بابو رہ چکا ہے۔ فیروز بھائی نے کہا اچھا چلو میں کشن داس سے بات کروں گا۔ کشن داس قصبے کے پوسٹ آفس میں پوسٹ ماسٹر تھا، نہایت شریف اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ فیروز چچا سے اس کی بڑی دوستی تھی۔ دوسرے روز فیروز چچا مجھے اس کے پاس لے کر گیا۔ کشن داس پوسٹ ماسٹر نے چائے منگوائی۔ فیروز چچا نے میری بات کی تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک پہلے تو دیکھا اور بولا فیروز بھائی تمہارا کہا میں نہیں ٹال سکتا، اس وقت میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں کے اسٹاف ہی کتنا ہے، لیکن تم آئے ہو تو میں اسے پیک کر رکھ لیتا ہوں، مگر یہ شہر تو نہیں بھاگ جائے گا۔ یہ ساری باتیں گجراتی زبان میں ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً بڑے ادب سے کہا بابو جی میں تو بس آپ کے چرنوں میں ہی رہوں گا۔ کشن داس پوسٹ ماسٹر ہنس کر بولا بابا رہنا تم فیروز بھائی کے چرنوں میں۔ فیروز چچا بولا کیوں نہیں کشن داس، یہ میری حویلی میں رہے گا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ مجھے اس چھوٹے سے پوسٹ آفس میں پیکر کی نوکری مل گئی۔ پوسٹ آفس کی چھت ڈھلانی تھی، سامنے ایک برآمدہ تھا جس میں ایک بینچ بچھا تھا۔ دفتر میں 2 کمرے تھے، ایک میں سٹور تھا اور دوسرے بڑے کمرے میں پوسٹ ماسٹر، کشن داس، 2 کلرک، ایک منشی اور ایک پیکر بیٹھتے تھے۔ لفافوں، پوسٹ کارڈوں اور پارسلوں پر کھٹا کھٹ موریں لگائی جا رہی تھی۔ چھت خستہ حال تھی، فرنیچر پرانا ہو چکا تھا، بارش نے برآمدے کے فرش کی کئی اینٹیں اکھاڑ پھینکی تھی۔ ہمارا ایجنٹ دادا چلا گیا، مجھے فیروز چچا نے اپنی پرانی حویلی کے پچھواڑے صحن میں ایک کوٹری دے دی، وہاں میرے لیے بستر لگا دیا گیا۔ فیروز چچا نے کہا احمد بھائی
नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पका दिया करेगी, तुम तनख्वाह में से उसे राशन खरीद कर दे दिया करना। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हारा खाना हमारे यहाँ से आ जाया करेगा। मैंने पोस्ट ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे रोज एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वाकई पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती थी। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाता। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गर्विदा बना लिया। मेरे पास 1000 रुपए मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सराहने के अंदर छुपा कर रख लिए थे। अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठाने के लिए मैंने एक रोज 10 रुपए का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बेंच के नीचे गिरा दिया, फिर खुद ही उसे उठाकर पोस्ट मास्टर किशन दास के पास ले गया। बाबूजी, ये 10 रुपए का नोट मुझे बेंच के पास पड़ा मिला है, जिसका हुआ उसको दे दीजिएगा। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासर हुआ। उसने मुझे शाबाश दी और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ की। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था उसका नाम लाखन डिसाई था। बेचारा कमजोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। कस्बे के ही बोसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहां थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता था। मैंने उस डाकिये से दोस्ती कर ली। मैं उसकी बड़ी खिदमत करता। एक रोज उसके घर बच्चों के लिए मिठाई लेकर चला गया। डाकिये की अधेड़ उम्र बीवी बहुत खुश हुई। लाखन डिसाई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगा। मैं आधी रात छुट्टी के वक्त उसके पास बरामदे में बैठ जाता। हम दोनों बीड़ियां सुलगाकर चाय बनाकर पीते और बातें किया करते। एक रोज बातों ही बातों में मैंने उसे कहा कि लाखन बाबू, ये कम वक्त फौज वालों को क्या पड़ी थी कि इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तुम्हें हफ्ते में 2 बार साइकिल चलाते वहां जाना पड़ता है। लाखन डिसाई ने बीड़ी का कश लगाकर कहा, अहमद भाई, इन फौज वालों की कुछ ना पूछो, ये तो जहां चाहें मोर्चा लगा लें। मैंने कहा, बाबू वैसे वहां तोपें लगी हुई हैं क्या? वो बोला, अरे तोपें कहाँ लगी हैं, बस एक दफ्तर सा बना हुआ है जहां बाहर सिपाही पहरा देता है। एक कप्तान साहब दफ्तर में सारा दिन बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। डाक लेकर जाता हूं तो कभी कभी मुझे भी सिगरेट पिला देते हैं। मैंने कहा, मगर मक्खर लाल बाबू, वहां तो फिरोज चचा कह रहे थे कि कोई पुराना किला है जहां भूत रहते हैं। लाखन डिसाई हंस पड़ा। उसके जर्द दांत नजर आने लगे। अरे अहमद भाई, किले में भूत होते तो फौजी कैसे वहां रहते? भूतों से तो फौजी भी पनाह मांगते होंगे, भूतों पर गोली थोड़ी असर करती है। मैंने कहा, लाखन बाबू किसी रोज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी भूतों का किला देखूंगा। लाखन डिसाई बोला, किसी रोज ले चलूंगा, मगर तुम्हें अपनी साइकिल लेकर चलना होगा। भाई, मैं तुम्हें बिठाकर साइकिल नहीं चला सकता, मगर ड्यूटी के वक्त तुम कैसे जाओगे? मैंने झट से कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि किसी रोज एतवार को पुराना किला देखने चलेंगे, वहां हमें कोई पकड़ तो नहीं लेगा। मैंने कहा। लाखन डाकिये ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कप्तान साहब तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खुद सिगरेट पेश करते हैं, तुम चलकर देख लेना। मैंने राजदारी से कहा, लाखन बाबू, दफ्तर में किसी को खबर ना हो, किशन दास जी को पता चल गया तो ख्वाह मुखा नाराज होंगे कि अहमद भाई तुम क्यों चले गए थे, मैं तो सिर्फ भूत प्रेत का किला देखने जा रहा हूँ। लाखन बोला, अरे तुम फिक्र ना करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस एतवार को तुम मेरे पास घर आ जाना, हम दोनों मिलके चलेंगे। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से शेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिये लाखन डिसाई के घर पहुंच गया। क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिये की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक न मिल सके। लाखन डिसाई और उसके बच्चे मिठाई देखकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। इस डाकिये ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी भी छोटे ही थे। थोड़ी देर बाद हम जंगली पगडंडी पर साइकिल चलाते फौजी किले की तरफ चले जा रहे थे। साइकिल में खुद चला रहा था, लाखन को मैंने पीछे बिठा रखा था। जंगल हरा भरा था, यहाँ सरसब्ज खेत भी थे जहाँ इमली और साल के दरख्त साया किए हुए थे। ताड़ के दरख्त भी बहुत थे। लाखन डिसाई कह रहा था कि यहाँ कभी जंगल से शेर चीते आ जाया करते थे, कभी कभी डाकुओं का गुजर भी होता था, लेकिन जब से पुराने किले में फौजियों ने आकर डेरा जमाया है, ये दोनों मुसीबतें खत्म हो गई हैं। कोई कहता है यहाँ तेल निकलने वाला है इसलिए फौज ने छावनी डाली है, कोई कहता है किले में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जिन पर फौजी पहरा लगा है। कभी कभी यहाँ शहर से बड़े फौजी अफसर भी आते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था और ज़हन में उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी बात थी तो वहाँ किसी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं होगी। खैर, लाखन डाकिये को तो इंडियन फौजी जानते थे, हो सकता है वो मुझसे पूछगछ करें, लेकिन लाखन डाकिया संभाल लेगा। मैं इन्हीं सोचों में गुम जंगली रास्ते पर साइकिल चलाए जा रहा था। दूर से ताड़ के दरख्तों में से उभरी हुई मुझे किले की पुरानी दीवार दिखाई दी। लाखन बोला, वो सामने किला है, साइकिल बाईं जानब वाली पगडंडी पर डाल दो। किले के दरवाजे पर एक ढुलानी छत वाला कमरा बना था, जिसके आगे बरामदे में 2 फौजी स्टेन गन थामे पहरा दे रहे थे। सामने एक गोल दायरे में फूलों के गमले सजे हुए थे।
جن کے درمیان پونا رجمنٹ کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ لاکھن نے کہا یہاں سائیکل سے اترنا ہے۔ ہمیں دیکھتے ہی فوجیوں نے ہلٹ کہہ کر ہمیں روک دیا۔ لاکھن ڈیسائی نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور بولا مہاراج میں ہوں لاکھن ڈاکیا، آج اتوار ہے، وردی میں نہیں ہوں، یہ میرا ساتھی احمد بھائی پیکر ہے، ہم جنگل میں تاڑی کے مٹکے لگانے آئے تھے، سوچا آپ کو نمسکار کرتا چلوں۔ میں نے لاکھن ڈیسائی کو چلنے سے پہلے سمجھا دیا تھا کہ وہ فوجیوں کو یہ ہرگز نہ کہے کہ میں قلعہ دکھانے آیا ہوں، کیونکہ اس طرح فوجی لوگ شک کرتے ہیں۔ لاکھن نے تاڑی کے مٹکے لگانے کا بہانہ بنایا۔ فوجی گارڈ نے لاکھن کو پہچان لیا تھا۔ دونوں حوالدار رینک کے تھے اور کرمزی رنگ کی بیرٹ ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے جن پر ریجمنٹل نشان لگے ہوئے تھے۔ ایک فوجی نے قریب آ کر مجھے غور سے دیکھا اور لاکھن سے پوچھا اس کو ہم نے پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ میں عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر مسکرانے لگا جیسے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لاکھن ڈاکیا بولا مہاراج یہ ڈاک خانے میں نیا بھرتی ہوا ہے، فیروز بھائی کا بھتیجا ہے، اس کو تاڑی کا بہت شوق ہے مہاراج۔ میں نے مسکین صورت بنا رکھی تھی، ہاتھ جوڑ کر کہا ہاں مہاراج یہاں کے درختوں کی تاڑی بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ اتنے میں دوسرے فوجی نے برآمدے میں سے آواز دی اس کو یہاں لاؤ کشن لال۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی لیکن میں ایک تجربہ کار کمانڈو جاسوس تھا، اپنے آواز کو پوری طرح برقرار رکھا اور برآمدے میں جا کر دوسرے حوالدار کو نمسکار کیا اور کہا مہاراج میں احمد بھائی ہوں، ڈاک خانے کا سیوک ہوں، اپنے انڈین فوجی سرماؤں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، بھگوان کی کرپا ہے کہ آپ کے درشن ہو گئے۔ میں گجراتی ہی میں بات کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں حوالدار مرہٹا تھے مگر گجراتی بول اور سمجھ لیتے تھے۔ لاکھن ڈیسائی بھی سائیکل کھڑی کر کے قریب آ گیا، ہم برآمدے کے فرش پر بیٹھ گئے تھے۔ دوسرا حوالدار مجھے ابھی تک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ یہ معمولی حوالدار نہیں ہے بلکہ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہے جو نظروں ہی سے دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا، ایک ایسی اداکاری کر رہا تھا کہ بھارتی حوالدار کو الجھن میں ڈال دیا۔ اتوار کی وجہ سے کوارٹر کارڈ کا دفتر بند تھا۔ لاکھن ڈیسائی کہنے لگا مہاراج اس بار آتے ہوئے آپ کے گھر کا گھی لاؤں گا، حکم کریں تو مرغیاں بھی کاٹ کر لے آؤں گا۔ حوالدار کشن لال مسکرایا لاکھن بابو مرغیاں لانی ہو تو اتوار کو لایا کرو۔ میں نے اس دوران تھوڑا سا جائزہ لے لیا تھا، یہ آفس قلعے کے دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ قلعے کے دروازے پر خاردار باڑ والا لوہے کا جنگلہ لگا تھا، وہاں بھی ایک انڈین فوجی پہرا دے رہا تھا۔ بائیں جانب درختوں میں کچھ کوارٹر بنے تھے، یقیناً یہاں آفس میں کام کرنے والے فوجی رہتے ہوں گے۔ ادھر سے بھینس کے بولنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ دوسرا مرہٹا حوالدار بولا لاکھن تم جاؤ، اپنے دوست کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم اسے کل بھیج دیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاکھن ڈیسائی ڈاکیا بھی پریشانی کی حالت میں ہاتھ جوڑ کر بولا مہاراج شمع کریں، یہ تو اپنا آدمی ہے۔ مرہٹا حوالدار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا تم جاؤ، ہم کل اسے واپس بھیج دیں گے۔ میں بظاہر احمقوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا سب کا منہ تک رہا تھا لیکن اندر سے فکر مند تھا۔ تاہم ملٹری انٹیلیجنس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ چاہے کتنا تشدد کر لیں مجھے بے نقاب نہ کر سکیں گے، اور پھر میں تو اب بھارتی CID کی اذیتیں سہ کر پختہ ہو گیا تھا۔ میرا ساتھی لاکھن ڈاکیا مرہٹا حوالدار کے حکم سے سائیکل چلا کر چل دیا۔ اب دونوں مرہٹا حوالدار میری طرف متوجہ ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تو کشن لال تھا اور دوسرے کا نام کھمباٹے تھا۔ کھمباٹے حوالدار نے کشن لال کو حکم دیا کہ مجھے اندر لے جا کر بند کر دیا جائے، اور چھوٹی مونچھوں والا حوالدار کشن لال مجھے قلعے کے دروازے کے جنگلے میں سے گزار کر اندر لے گیا۔ میں چور نظروں سے ہر شے کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ یہ ڈیوڈی چھوٹی سی تھی اور اس کے آگے کشادہ لان تھا جہاں دائیں بائیں دو ایک کمرے تھے، انہی میں ایک چھوٹی سی حوالات بھی بنی ہوئی تھی جس میں سلاخوں والا ایک دروازہ لگا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات کہے بغیر مجھے ان حوالات میں بند کر کے باہر تالا لگا دیا۔ جب حوالدار کشن لال چلا گیا تو میں سوچنے لگا کہ ان فوجیوں کو مجھ پر شک ہے کہ میں کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہوں اور اب وہ مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ پوچھ گچھ رات کے وقت ہو کیونکہ چھٹی کی وجہ سے فوجی گارڈ کا انچارج مرہٹا کیپٹن وہاں موجود نہ تھا۔ میرے پاس کوئی ایسی نشانی یا علامت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ میرا جاسوس ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو گجراتی مسلمان ظاہر کیا تھا اور میں مسلمان ہی تھا۔ میڈیکل معائنے سے بھی میں مسلمان ہی ثابت ہوتا۔ ہاں، اگر میں یہاں ایک ہندو گجراتی نوجوان کی حیثیت سے آتا تو میں پھنس سکتا تھا۔ دوسرے میں ہندی اور تامل بھی روانی سے بول سکتا تھا اور یہ خوبی مجھے ہندوستانی ثابت کرنے میں میری مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ حوالدار کشن لال میرے لیے تام چینی کے مگ میں چائے لے کر آ گیا اور بولا یہ لو چائے پیو، کیپٹن سنگھ ابھی آ رہے ہیں، پھر تم سے دو باتیں ہوں گی۔ میں چائے کا مگ تھامتے ہوئے عاجزی سے بولا سنتری جی مجھے کیوں حوالات میں ڈالا ہے، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ حوالدار کشن لال خاموشی سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا اور مجھے حوالات سے نکال کر کوارٹر گارڈ کے آفس میں لے گیا۔ اب دفتر کھلا تھا اور اندر میز کے پیچھے ایک گہرے سانولے رنگ کا نوجوان فوجی
کپتان کی وردی میں میز پر ٹانگے رکھے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ یہی کیپٹن سنگھ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی جس کو آہستہ آہستہ وہ اپنی پنڈلی پر مار رہا تھا۔ حوالدار نے سلیوٹ مار کر کہا، سر یہ ہے وہ جوان۔ کیپٹن سنگھ نے بید کے اشارے سے حوالدار کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ حوالدار سلیوٹ مار کر دفتر سے نکل گیا۔ میں ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا تھا اور چہرے پر بڑی احمقانہ مسکراہٹ طاری کر رکھی تھی۔ کیپٹن سنگھ نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ کیپٹن سنگھ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی پیازی آنکھوں سے مسلسل تک رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ کیپٹن چائے کا مگ میز پر رکھتے ہوئے کرسی پر سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا عقبی کھڑکی کی سلاخوں کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا، پھر پلٹ کر میرے قریب آیا۔